اور لاہور میں رات سے نان سٹاپ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے ہیں جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں شاہد چودھری سے۔ شاہد بتائیے گا لاہور میں کتنے ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے؟ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت میں گزشتہ رات سے ہی کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ رات کو جو ہے وہ تیز بارش ہوتی رہی، جبکہ اب مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، جو گلیاں ہیں وہ تالاب کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں۔ پانی جو ہے جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ بھی پانی کے اندر، بارش کے پانی کے اندر جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی وقفے کے ساتھ بارش کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اگر ہم سب سے زیادہ لاہور میں بات کریں تو تاج پورہ میں 224 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایئرپورٹ کے علاقے میں 160 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ واسطہ انتظامیہ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ نکاسی آپ کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے، لیکن اب بھی نشیبی علاقوں سے بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ۔ اور ناظرین، مسلسل بارش کے باعث قذافی اسٹیڈیم کے اطراف کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ہے۔ میاں ندیم سے بات کر لیتے ہیں جو اس وقت وہیں موجود ہیں۔ میاں ندیم بتائیے گا، کیا نکاسی آپ کا کام شروع ہو چکا ہے یا نہیں؟ جی بالکل جی، شہر لاہور میں رات 3 بجے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک جو ہے موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس وقت بات کریں تو میں اس وقت لاہور کے اہم شاہراہ پہ موجود ہوں۔ گلبرگ کا یہ علاقہ ہے اور قذافی اسٹیڈیم، اور یہاں پر اس وقت اتنی بارش ہے کہ لوگوں کا یہاں سے گزرنا بھی محال ہے۔ دوسری جانب حکومت نے یہ کہا تھا کہ تمام اداروں کو جو ہے وہ ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے، اور اسپیشلی واسا نے بھی کہا تھا کہ ہم کسی قسم کی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صبح سے ہم نے دیکھا کہ لاہور کے کسی علاقے سے جو ہے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ واسا کی کوئی گاڑی جو ہے ہمیں وہیں کہیں پہ کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ لکشمی چوک، سمن آباد، والٹن روڈ، دیگر علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر اس وقت 2-3 فٹ پانی جو ہے کھڑا ہے۔ لوگوں کو وہاں سے لوگوں کا گزرنا بھی جو ہے محال ہے۔ دوسری جانب وہ لیسکو کا بھی بید کھل گیا ہے۔ اس وقت 100 سے زیادہ جو لیسکو کے فیڈر جو ہے وہ ٹرپ ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا میاں ندیم۔ ناظرین، ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا تازہ سپیل 26 جولائی تک برسے گا۔ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر NDMA نے متعلقہ محکموں کو نئی ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ ملک بھر میں نئے سسٹم کے تحت مانسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد میں کالی گھٹائیں اور ابر رحمت برسنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قدرتی مناظر دل فریب، دھلنے کے بعد مارگلا کی پہاڑیاں دلکش منظر پیش کرنے لگی۔ بادل ابھی مزید برسیں گے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش ہوگی۔ NDMA نے ممکنہ سیلابی خطرے سے نمٹنے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ مقامی آبادیوں کو سیلابی خطرات اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے مسلسل آگاہ رکھیں۔ ناظرین، ملکہ کوثر مری میں موسلادھار بارش کے بعد ندی لالوں میں طغیانی آ گئی ہے، جس سے گرمیوں میں سردیوں کا احساس ہو رہا ہے۔ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد بارشوں سے لطف اندوز ہونے میں مصروف ہے۔ مزید بتا رہے ہیں سدھیر عباسی۔ جی بالکل، ملکہ کوثر مری میں مونسون کی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے سے جاری ہے۔ اس وقت بھی مری کے اکثر علاقوں میں شدید موسلادھار بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ آپ کو چلوں کہ اس وقت مری جو ہے وہ مکمل طور پر بادلوں کی لپیٹ میں ہے۔ بادل جو ہے وہ زمین کو چھو کر آسمان کی طرف بھی جا رہے ہیں، جس سے یہاں کے جو نظارے ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہو چکے ہیں۔ موسم بھی جو ہے وہ اس وقت دلفریب ہے۔ جو سیاح یہاں پر موجود ہیں وہ اس مونسون کی بارشوں کو بھی بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے دیگر علاقوں میں تو وہاں پر شدید موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ سڑکوں اور راستے ہیں ان کی پلیاں نالیاں بند ہونے سے پانی جو ہے وہ سڑکوں پر بہنے لگا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ GPA چوک میں پانی جو ہے وہ سڑکوں پر بہہ رہا ہے۔ مقامی لوگوں اور سیاحوں کو شدید جو ہے وہ اس پانی سے گزرنے میں مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے یہ آئندہ 48 گھنٹے تک اسی طرح جاری رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، بلوچستان اور پنجاب میں حالیہ بارشوں کے باعث بند ٹوٹنے اور نہروں میں شگاف پڑنے سے راجن پور میں سیلابی صورتحال ہے۔ پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔
फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद मंसूर। 2010 के बदतरीन सैलाब के बाद से ताहाल राजनपुर को सैलाब से बचाने के लिए अरबाब इख्तियार की जानिब से कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई। मरौंज डैम बनना तो दूर कनार, आबी गुजरगाहों और सेम नालों की पुश्तें तक मजबूत नहीं की गईं। तभी तो हालिया बारिशों से मुख्तलिफ बंद टूटने से सैकड़ों देहात जेरे आब आ गए। रोज कोई ना कोई बंद टूट रही है, जिसकी वजह से सैलाब आ चुका है। रेस्क्यू आई हुई है जो हमें निकाल रही है, फिर भी हमारे फसलें थी वो तो खत्म हो गई हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू, वाटर कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप लगे। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में बरतानवी पाकिस्तानियों की कामयाबियों का जश्न मनाने के लिए लेगेसी प्रोजेक्ट का आगाज। लेगेसी प्रोजेक्ट का इनेकाद ब्रिटिश पाकिस्तानीज फाउंडेशन, नेशनल ट्रस्ट, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज, दी पाकिस्तान सोसाइटी और दीगर बरतानवी पाकिस्तानी तंजीमों के साथ शराकत से किया गया। मज़ीद जानते हैं गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लेगेसी प्रोजेक्ट का मकसद शजरकारी के प्रोग्राम के जरिए मुल्क भर में कम्युनिटी में इत्तेहाद को फरोग देना है। दरख्त लगाने के लिए क्वींस ग्रीन कैनोपी इनिशिएटिव के इकदाम को मद्देनजर रखते हुए बरतानिया में 7500 दरख्त लगाना और बरतानवी पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए लेगेसी फंड कैंप करना है। तकरीब के मुकर्रीन में बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मोअज़्ज़म अहमद खान, लेगेसी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान, नेशनल ट्रस्ट, क्वींस ग्रीन कैनोपी इनिशिएटिव, WCOP, दी पाकिस्तान सोसाइटी और ब्रिटिश पाकिस्तान कम्युनिटी के अरकान शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए हाई कमिश्नर मोअज़्ज़म अहमद खान ने कहा कि दी लेगेसी प्रोजेक्ट गुज़श्ता 75 बरसों में बरतानिया की माशी, समाजी और सियासी जिंदगी में बरतानवी पाकिस्तानियों के तामीरी ताउन को तस्लीम करने के साथ साथ उनकी कामयाबियों को भी सराहता है। ये प्रोजेक्ट हमारे ताल्लुकात की मजबूती और गहराई का एक मौजूद सबूत और मुतहर्रिक बरतानवी पाकिस्तानी डायस्पोरा को खराज तहसीन पेश करेगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोअज़्ज़म अहमद खान का मजीद कहना था कि लेगेसी प्रोजेक्ट बरतानिया भर में 7500 पौधे लगाने की ख्वाहिश रखता है ताकि मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए मुल्का के ग्रीन कैनोपी इनिशिएटिव की हमायत की जा सके। इस मौके पर ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन के चेयरपर्सन आसिफ रंगून वाला ने कहा कि लेगेसी प्रोजेक्ट जैसे इक़दामात की वजह से हमने पहली जगह ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन जैसी तंजीम शुरू की। वहाँ पहुँचने में हमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन ये पहला मौका है जब हमारे पास मुख्तलिफ बरतानवी पाकिस्तानी तंजीमें इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। लेगेसी प्रोजेक्ट के हवाले से शुरा ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूं इजहार ख्याल किया। लेगेसी 75 पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए हम चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसकी याद बुद्ध तक रहे। ट्री प्लांट करना, हम सब की मेमोरीज बचपन में किसी न किसी ट्री के साथ होंगी, तो ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि हम एक ट्री प्लांट करें, जिसमें नेशनल ट्रस्ट ने हमें ज्वाइन किया है और क्वीन का ग्रीन कैनोपी प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। इसके अलावा चाय पार्टीज़ में आप पाकिस्तान का 75th एनिवर्सरी को लाएं, उसके अंदर उसके साथ एक सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। इसके अलावा 14 अगस्त को, बल्कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है कि 14 अगस्त को अपने घर से बाहर निकल के जो पाकिस्तान का फ्लैग लहराएं, उसकी एक वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे अपलोड करें और हैशटैग करें पाकिस्तान लेगेसी फंड। मेरा ख्याल है कि इस तरह हम क्या करेंगे कि हम पाकिस्तान का नाम अपने लोगों के अलावा उन लोगों से शेयर करें जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को भी जानते नहीं हैं, ताकि उनको हमारी यूनिटी पता लगे, उनको पता लगे कि पाकिस्तानी कितना अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान और यहाँ पर जो बहुत सारी ब्रिटिश पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिलके बहुत सारे प्रोग्राम्स का इनेकाद कर रहे हैं। आज इसी हवाले से हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान ब्रिटिश पाकिस्तान सोसाइटी फाउंडेशन के साथ एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको हम भी पार्टनर कर रहे हैं, लेगेसी प्रोजेक्ट। इसका असल मकसद ये है कि यूके में पाकिस्तानी किस तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि गिव बैक करना, कि अपनी सोसाइटी को जो इस मुल्क में रहते हैं और आज ये चाहते हैं कि किस तरीके से हम जिस मुल्क में रह रहे हैं जिसने इनको बहुत कुछ दिया, तो उनको किस तरीके से पे बैक किया जाए। अब यूके सपोर्ट कर रहा है 75 इयर्स ऑफ पाकिस्तान का जो लेगेसी प्रोजेक्ट है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। वी हैव डोनेटेड ट्रीज एंड वी आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़
to support the project. APFA UK بہت سالوں سے کام کر رہا ہے برٹن میں اور we are pleased to join another community building project like this one. لیگیسی کے ساتھ ہم لوگ جتنے پروجیکٹس ہیں ان میں حصہ لیں گے اور ٹریز کے لیے آلریڈی APFA UK نے 5 ٹریز کی ہیں اور ہم سب اور بھی کریں گے. Legacy project is for leaving and creating connections between the UK and Pakistan. اس ریلیشنشپ کو کمیموریٹ کرنا, اس کو ریپرزینٹ کرنا اور اس کے آگے بڑھانا ہمارا کام ہے اور اس ذریعے تھرو دا لیگیسی پروجیکٹ ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کمیٹی جو ہے یہ بیسکلی فارم ہوئی ہے ود collaboration of many charities and I represent youth on this committee where I want کہ جتنی بھی ہماری youth ہے, جتنی بھی ہماری نیو جنریشن ہے وہ سامنے آئے. Through this legacy project we are collaborating with the Queen's Platinum Jubilee as well as Pakistan's 75th anniversary. دی لیگیسی پروجیکٹ کا آغاز پاکستان کے 75ویں آزادی کے جشن کی مناسبت سے شروع کیا گیا ہے, جس کا مقصد پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دوستی کے 75 سال اور ملکہ برطانیہ کی پلاٹینم جوبلی کی خوشیوں کو دوبالا کرنا ہے. غلام حسین نوان, بیورو چیف 92 نیوز UK. معروف کیلیگرافک فرزانہ وقاص کی لندن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو. کہتی ہیں وہ اسلامک آرٹ کے ذریعے سے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں. اسلامک کیلیگرافی کو کاروبار نہیں بلکہ مشن کے طور پر لے کر آگے بڑھ رہی ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے فن پاروں کی نمائش کرنا ان کا خواب ہے. غلام حسین نوان کی رپورٹ. تھینک یو سو مچ غلام حسین صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا اپنے آرٹ کے بارے میں بتانے کے لیے. یہ مجھے شروع سے یہ شوق تھا کہ میں قرآنک آیات ورسز کو میں کلیکٹ کروں یا لکھوں یا پڑھوں. تو پڑھتی بھی تھی, لکھتی بھی تھی. تو ون ڈے آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو پینٹ دیم. تو یہ میرا کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے اس بارے میں. میں نے تو صرف ایک چھوٹی سی اپنی طرف سے کوشش ہی کی تھی کہ چلو میں اپنا دل اس کی طرف لگاؤں, پینٹ کر کے دیکھوں. میں اللہ تعالیٰ کے ان جتنی بھی ورسز ہیں یہ قرآن کی, جو بھی پہلے بھی کیلیگرافسٹ کرتے ہیں وہ پھیلیں, تشہیر ہو. اردو کا بڑا ایگزیکٹ ورڈ اس پر جاتا ہے کہ وہ اس کی تشہیر ہو, ناٹ کہ اس سے مجھے کوئی فائنانس ملے. پہلی تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے اٹس اے ویری رچ ہسٹری ہے کیلیگرافی کی. یہ ہماری ٹریڈیشن بھی ہے, ہمارا ہیریٹیج بھی ہے. اور اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک وال پہ ایک پینٹنگ بنا لیتے ہیں. اٹ ہیز اے ویریس فیلڈ. آپ اس سے ایجوکیشن کرتے ہیں, آپ میموریل ڈاکومنٹس بناتے ہیں, آپ لوگو بناتے ہیں, آپ 92 کا لوگو بنا سکتے ہیں, تو آپ اپنا کوئی انویٹیشن کارڈ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ٹرکی والوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لوگو بنایا ہوا, کس قدر خوبصورت ہے. وہ اٹ سیلف ایک آرٹ لگتا ہے. اور اسی طرح قرآن جب لکھا گیا تھا اس کو بھی ہم یہی کہتے تھے کہ کیلیگرافک ہے. سو اٹ از اے ٹرانسکرپشن, اٹ از ناٹ اے فونٹ آف رائٹنگ. یہ ایک لکھا جانے والا ایک جو ہے قرآن کی جو کئی قسم کی جو ہیں خطابت لکھائی وہ فال کرتی ہے کیلیگرافک کی ٹرانسکرپشنز میں. میں کوئی اتنی بڑی آرٹسٹ نہیں ہوں, نہ میں کلیم کرتی ہوں کہ میں بہت کوئی آرٹسٹ ہوں, لیکن میرا ایم اچھا ہے. میری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اپنے جو ہمارا ہیریٹیج ہے, جو ہماری ٹریڈیشن ہے, اس کو نگلیکٹ نہ کریں. ٹوری پارٹی کی قیادت کی ریس فیصلہ کن مرحلے میں داخل. پینی مورڈن قیادت کی دوڑ سے باہر ہو گئیں. اب 5 ستمبر کو رشی سونک اور سابق وزیر خارجہ لیز ٹرس کے درمیان مقابلہ ہوگا. برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے انتخابی عمل فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. آج 5ویں مرحلے میں 3 میں سے 1 امیدوار قیادت کی دوڑ سے باہر ہو گیا. یہ امیدوار پینی مورڈن تھیں جو 8 ووٹوں کے فرق سے ٹوری پارٹی کی قیادت کی ریس سے آؤٹ ہو گئیں. فائنل مرحلے میں بھارتی نژاد سابق وزیر خزانہ رشی سونک اور سابق وزیر خارجہ لیز ٹرس کے درمیان مقابلہ ہوگا. 5 ستمبر کو دونوں میں سے ایک پارٹی قائد منتخب ہوگا, جسے بعد میں برطانوی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کیا جائے گا. دونوں فائنل امیدوار ٹوری پارٹی کے ممبران کا دل جیتنے کی مہم چلائیں گے, جس کا پلڑا بھاری ہوگا. قیادت اسی کے حصے میں آئے گی. اگلے مرحلے میں 1,60,000 پوسٹل ووٹنگ کے ذریعے ممبران ووٹ ڈالیں گے. ترکیہ کی سیاحت پر آئے جاپانی اور کوریائی سیاحوں کی استنبول میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو. پاکستانی عوام کے لیے خصوصی محبت کا اظہار کیا. سیاحوں کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کی مہمان نوازی اور میزبانی شاندار ہے. پاکستانی کھانے بے مثال ہوتے ہیں. I really get into the Pakistani community because the people are really nice. There are lots of hospitality I can feel from the Pakistani people. It's like that I cannot get it from the Japanese people. But Pakistani have some special
nice kindness to us, and we respect them. They respect us a lot. So like I love visiting different countries' food restaurant, and especially I like Pakistani food. And start from that, I start to like Pakistan culture and Pakistan people. You know, so I really love to show this community and thank you. And also the Japanese Muslim, Pakistani Muslim community. Thank you. So I want to tell that please everyone come and join this culture. I didn't know much about Pakistan until I met Hero and until I came here. I came to Istanbul just yesterday. This is the first destination for ethnic neighborhoods, and Hero has been telling me that Pakistani people are so friendly, so energetic, and it's really easy to hang around with. But now after coming here, meeting you and your uncle for the first time, I could really feel what he meant. All the energy and the excitement that you're bringing makes me feel comfortable, and I feel like I could be friends with any of the Pakistani around the world now. Thank you. So when you back to your own country, so what you say to Messi for your national people? What you think for the Pakistani people? You say to Messi is good? We're about to try, but the food that I had before was delicious. So especially mango. I love Pakistani mango. I love mango. So you like Pakistani biryani spices? Oh yes, biryani. It's my favorite, and we had it before in Ibaraki with Hero, and it was delicious. قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف جو آج کل ترکیہ کے دورے پر ہیں وہ اسپیکرز کے دوسرے سہ فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے. ترکیہ پاکستان آذربائیجان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے دوسرے سہ فریقی اجلاس استنبول میں ہوا ہے. میزبانی کے فرائض ترک پارلیمنٹیرین چیئرمین پاک ترک دوستی علی شاہین نے ادا کیے. ملاقات میں ان کے ساتھ سفیر پاکستان سائر سجاد قاضی بھی موجود تھے. ترک پارلیمنٹیرین چیئرمین پاک ترک دوستی کا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان سے آئے ہوئے مہمان ہمارے بھائی کی طرح ہے اور ہمیں ان کی خدمت کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ترک پارلیمنٹیرین چیئرمین پاک ترک دوستی علی شاہین کا شکریہ ادا کیا. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی واشنگٹن ڈی سی میں مصروفیات جاری. کانگریس رہنماؤں امریکی سینیٹر سے ملاقاتیں. امریکی خصوصی نمائندہ برائے تجارتی اور کاروباری امور دلاور سید سے بھی ملاقات کی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی تعارفی تقریب میں خصوصی شرکت کی. تفصیلات دیکھتے ہیں واشنگٹن سے خرم شہزاد کی رپورٹ میں. امریکہ کے دورے پر آئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی بھرپور مصروفیات. واشنگٹن ڈی سی میں امریکی ارکان کانگریس، سینیٹرز اور پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے امریکی خصوصی نمائندہ برائے تجارتی اور کاروباری امور دلاور سید سے ملاقات کی، جس میں پاک امریکہ تجارت اور سرمایہ کاری کا فروغ موضوع بحث رہا. کانگریس رہنماؤں اور امریکی سینیٹرز سے بھی علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی، جن میں کانگریس اراکین رینڈی ویبر، شیلا جیکسن اور لیزا میکلین نمایاں تھیں. انہوں نے سینیٹر شیروڈ براؤن اور سینیٹر کرس ون ہولن سے بھی ملاقات کی، جس میں وزیر برائے منصوبہ بندی نے پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا. امریکی حکام سے ملاقات میں تعلیم، صحت، زراعت، ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور ماحولیاتی تبدیلی کے شعبہ جات میں تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے بات چیت ہوئی. انہوں نے پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات، سرمایہ کاری کے فروغ پر خصوصی زور دیا. واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے کے افسران سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ سے اپنے دو طرفہ تعلقات میں بہتر تجارتی مراسم، نجی شعبے اور کاروباری برادری کی شراکت داری اور براہ راست سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ دے رہا ہے. پاکستان 22 کروڑ افراد کی مارکیٹ ہے، جس سے امریکی سرمایہ کار بے حد فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی نے واشنگٹن میں بینک آف پنجاب کے تعاون سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے آگاہی سیمینار سے بھی خطاب کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی اس اکاؤنٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ رقم بھیج کر وطن کی بھرپور خدمت کر سکتے ہیں. بینک کے صدر اور دیگر حکام نے بھی اس موقع پر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے فیچرز اور سہولیات سے کمیونٹی کو بریف کیا. خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن ڈی سی. واشنگٹن میں صحافیوں کے ساتھ خصوصی نشست میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے پاک امریکہ تعلقات اور دیگر سیاسی اور اقتصادی امور پر تفصیلی اظہار خیال کیا. انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں. پاکستان میں ہماری حکومت جو کولیشن حکومت ہے ایک اپرچونٹی ہے، چونکہ یہ 10 جماعتوں کا اتحاد ہے جو چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کی براڈ بیس کی وجہ سے ہم ملک کو ایک ریفارم ایجنڈے کی طرف لے کر جانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اگر اس وقت اتنی براڈ بیس نہ ہوتی تو وہ سخت فیصلے جو ہمیں ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے کرنے پڑے، اپنی سیاست کی قیمت ادا کر کے
करने पड़े, मुल्क की खातिर करने पड़े, शायद वो किसी एक जमात के बस की बात ना होते। तो पाकिस्तान अब स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो अपोजिशन है वो इस वक्त मुल्क के हालात को सुलझाने का किरदार अदा करेगी और बिना ज़रूरत मुल्क के अंदर कशीदगी पैदा करने से इज्तनाब करेगी, क्योंकि इससे नुकसान किसी का नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान का होगा। बार्सिलोना में सुपर 4 शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच वड़ाइच वॉलीबॉल क्लब और गुजर वॉलीबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। सनसनी मुकाबले के बाद गुजर वॉलीबॉल क्लब ने वड़ाइच क्लब को शिकस्त दे दी। हॉल में मौजूद तमाम शायकीन वॉलीबॉल हर बॉल पर लुत्फ़अंदोज़ और दादो तहसीन पेश करते रहे। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। ढोल की ताप पर मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज, एक एक शॉट पर नकद यूरो की शक्ल में इनाम और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई, एक एक पॉइंट पर दोनों टीमों के दरमियान रवायती कशमकश, तालियां बजा बजा कर खिलाड़ियों को दादो तहसीन, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला और नारेबाजी। ये था माहौल ऑल यूरोप सुपर 4 शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच का, जिसमें गुजर क्लब और वड़ाइच क्लब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। दोनों टीमों में यूरोप के मायाराज खिलाड़ी अपने शानदार खेल का मुजाहिरा कर रहे थे। हॉल शायकीन से खचाखच भरा हुआ था, यहाँ तिल धरने को जगह न थी, जो इस दिलचस्प फाइनल मैच से भरपूर लुत्फअंदोज हो रहे थे। सुपरस्टार जीशान उर्फ शानी, आदिल लिल्ला और माजिद लंगड़ियाल का अपने खूबसूरत अंदाज में हवा में जंप लगाकर पूरी ताकत के साथ बॉल पर झपटना और फिर मुखालिफ टीम की दिफाई लाइन की बेबसी, ऐसे मनाजिर थे जिसे वॉलीबॉल से मोहब्बत करने वाले मुद्दतों याद रखेंगे। ये दिलचस्प और तारीखी फाइनल मैच सख्त मुकाबले के बाद गुजर क्लब ने जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सुलेमान बाबर बेग, जो हमेशा कम्युनिटी की मुस्बत सरगर्मियों को खूब सराहते हैं, ने मेजबान फहद चौधरी, हाजी नवीद वड़ाइच और मुदस्सर नून को कामयाब टूर्नामेंट के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यूं लग रहा है जैसे हम अपने देश में हों। उन्हें मेजबान की जानिब से खुसूसी शील्ड भी पेश की गई। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि हम खेल के मैदानों को आबाद करके सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के साथ साथ कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे। इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी हमारे यहाँ पे बार्सिलोना में मौजूद हैं, देख के बड़ी खुशी हुई। फिर लोगों ने जिस तरह से दादो तहसीन से उनको नवाजा, वो एक बड़ी एक खुशाइंद बात थी अपने अंदर। और ख़ासतौर पर कमेंट्री की मैंने पहले ही बात की कि उन्होंने हमारे भाई ने कमेंट्री से एक समा बांध दिया। तो अल्लाह ताला पूरी कम्युनिटी की खुशियाँ जो है ना, ये इसी तरह से उसमें बरकत दिए रखें, मामलात बेहतर चलें। मैं ख़ास तौर पे नवीद वड़ाइच साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतना खूबसूरत और अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया। इस तरह के इवेंट होने चाहिए और हम जो भी अपनी तरफ से कर सकें इंशाल्लाह हम साथ खड़े होंगे। हम पूरी इंतजामिया टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा एक यादगार प्रोग्राम करवाया है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। बेहतरीन जात वालों ने, चौधरी फाज ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया है और बहुत शुक्रिया जो लोग हमारे लिए स्पेशल वक्त निकाल के आए और हमें सपोर्ट किया। स्पेशली थैंक यू चाचू का, चाचू अजीज़ का, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। ये बड़ी खुशहाल बात है कि इस तरह के जो टूर्नामेंट हैं ये कम्युनिटी को इकट्ठा रखने के लिए और अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए बड़े अहम होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट कोई भी हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, एक यूनिटी का, एक आपस में मिल बैठने का एक पॉजिटिव एक्टिविटी जो है ये होती है। और हमें पूरी एज ए कम्युनिटी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इंतज़ामिया इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है उनके शाना बशाना खड़े हों, साथ सपोर्ट करें। वॉलीबॉल हमारी सकाफत का एक हिस्सा है और पंजाब की एक अहम गेम है। उसको बार्सिलोना के अंदर इस जोशो खरोश से खेला गया, जिस तरह खिलाड़ियों ने आज अपना खेल पेश किया और साथ ही जिस तरह आवाम ने उनके इस खेल पे जिस तरह हमारी बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट की, ये एक जिंदा दिल कम्युनिटी की निशानी है। कम्युनिटी ने कामयाब टूर्नामेंट के इनेकाद को खूब सराहा और मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश किया।